حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، جس میں تین باتیں ہوں گی، تین خصلتیں ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان تینوں کے ساتھ ایمان کی لذت پا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی لذت پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے جسمانی غذائیں وغیرہ ہم کھاتے ہیں نا تو ان میں لذت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ نے ایمان میں بھی لذت رکھی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اس کی لذت محسوس کس کو ہوتی ہے؟ صرف اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کا منہ کا ذائقہ اچھا ہو، حواس اچھے ہوں۔ اگر حواس خراب ہو جائیں تو اسے ذائقہ پتہ ہی نہیں چلتا، اسے ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو جیسے غذائیں کھانے سے حواس درست ہوں تو ذائقے کا پتہ چلتا ہے، ایسے ہی باطنی حواس، روحانی حواس اگر درست ہوں گے تو ایمان کی لذت کا پتہ چلے گا۔ تو ظاہری حواس اگر خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیتے ہیں، باطنی حواس خراب ہو جائیں، روحانی حواس خراب ہو جائیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں بتائی ہیں۔ یہ تین دعائیں اس کے اندر ہوں گی تو اس کا باطن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے تو انسان دین کی خاطر بڑی بڑی مشقت جھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں پورا گھر لٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں ایمان میں ایک لذت محسوس ہوتی تھی تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، ورنہ انسان تو ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ذرا سا کوئی پستول ہی کھڑی کر لے تو بندہ سب کچھ نکال کے دے دیتا ہے، یہ لو بھائی جاؤ۔ کون اتنا گھر بار لٹاتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی لذت ہوتی ہے۔ سبحان۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار مکہ نے آپ کو پکڑ لیا تھا اور سولی دے کر آپ کو شہید کیا۔ تو جب کفار مکہ آپ کو سولی دینے لگے نا تو کفار مکہ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم اس وقت پسند کرو گے کہ تم گھر میں آرام سے چین سے بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے محمد یہاں پہ ہوتے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دیا جاتا اور تم بچ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے سکون سے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ چونکہ موت کے وقت انسان اپنی جان پہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کسی طرح میری جان بچ جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہی الگ تھی، انہوں نے ایمان کی وہ لذت پائی جو دنیا کا کوئی اور شخص نہ پا سکا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا پسند کرتے ہیں کہ اس وقت سولی کے مقام پر تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تم گھر میں چین سے آرام سے بیٹھتے، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے جواب دیا، خدا کے بندوں، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تم یہ کہتے ہو کہ میرے بدلے میں وہ ہوتے یہاں پہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ہی جب محبت رسول ہو پھر ایمان کی لذت بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں جی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے بڑھ کر زیادہ پیارے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ ہو، اگر ایمان کی لذت پانی ہے نا، ایمان سے لطف اندوز ہونا ہے، تو ایک بات بندے کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی چیز پسند ہی نہ ہو۔ سب سے زیادہ اس کی محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو ایمان کی لذت پائے گا۔ اور محبت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے نا جی۔ مال سے محبت کچھ اور قسم کی ہے، ماں باپ سے کچھ اور قسم کی ہے، اولاد سے کسی اور قسم کی ہے، بہن بھائیوں سے کسی اور قسم کی ہے، بیوی سے کسی اور قسم کی ہے۔ اللہ کے رسول سے جو محبت چاہیے نا وہ محبت چاہیے جو اللہ والی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری محبتوں پہ بھاری ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ دوسری چیز فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لا يحبه الا للہ، اور جو شخص کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے محبت نہ کرے۔
یہ نہیں کہ دنیاوی کوئی لالچ ہے تو وہ بندہ مجھے پسند ہے، وہ اچھا لگتا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ تھوڑا بہت کام آ جاتا ہے، اس سے ضرورت پڑتی ہے، نہیں، یہ تو اللہ والی محبت نہ ہوئی نا، یہ اللہ کی خاطر محبت نہ ہوئی، یہ تو اپنی خاطر ہوئی، اپنی ضرورت کی خاطر۔ اللہ کی خاطر محبت یہ ہے وہ بندہ دکھ دے یا سکھ دے پھر بھی پیارا لگے، سبحان اللہ، کہ مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، بس وہ میرے ساتھ جو بھی کرے مجھے اس سے محبت ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، سبحان اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت ہو۔ اور یاد رکھیے جو محبتیں دنیاوی غرض کے لیے کی جاتی ہیں نا وہ مٹ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں وہ کبھی نہیں مٹتی، حتیٰ کہ میدان معاشر میں بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ایسی محبتیں ہیں۔ رب نے فرمایا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن گہرے سے گہرا دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں نا، جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، فرمایا ان کی محبت قیامت کے دن بھی قائم ہوگی، سبحان اللہ، وہ دوستی اس میدان میں بھی قائم ہوگی، سبحان اللہ۔ جب ماں باپ بہن بھائی کہہ رہے ہوں گے دفع ہو جا، نکل، مجھے خود ضرورت ہے اپنی، میں خود پھنسا ہوا ہوں، اس وقت وہ متقین دوست، وہ اللہ والے دوست، اس وقت وہ کہیں گے آ جا ہمارے ساتھ چلا جائیں، سبحان اللہ، آ جا، دوستی قائم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ والے اس وقت بھی پکڑ کے لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کسی سے بھی ہو، کس کے لیے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت دے دی ہے تو اب وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح اس بات سے نفرت ہے نا، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ آگ میں جل نہ جاؤں، فرمایا اسی طرح اس بات سے بھی ڈرے کہ کفر میں نہ جائے، اس کے پاس بھی نہ جائے۔ تو کفر کے پاس جانے سے، کفر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کافر سے بھی بچا جائے، تبھی تو کفر سے بچے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں میں رہنے والا کافر ایک وقت آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور کافروں میں رہنے والے، کافروں کے طور طریقے اپنانے والے، کافروں میں نہ بھی رہتے ہو نا، میں نے دیکھا ہے دنیا میں کافروں کے طور طریقے اپنانے والے، ان سے محبت کرنے والے ایک دن پھسل ہی جاتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان بھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایمان کی لذت پانی ہے نا تو کفر سے اس طرح نفرت ہو جس طرح تم آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتے ہو۔ کفر سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کافر سے دور رہو۔ یہ دلی محبت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری دنیاوی رکھ رکھاؤ، دنیاوی معاملات، اس سے اسلام منع نہیں فرماتا۔ اور اگر اس نیت سے بندہ کافر کے ساتھ معاملات کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے حسن سلوک سے اس کو ہدایت نصیب فرما دے تو یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، سبحان اللہ ہے۔ دل میں نفرت ہونی چاہیے، کفر سے بھی، کافر سے بھی، ان کے لیے کوئی دل میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ایک چیز بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسری چیز فرمائی کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسری چیز فرمائی کہ کفر میں واپس جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایمان کی لذت پائے گا، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ مختصر سی سماعت فرما لیجیے۔ جو حدیث کتاب جس کتاب سے ہم نے حدیث کا درس شروع کیا نا تو وہ تو 4,500 سے بھی زائد حدیثیں ہیں۔ تو میں دن میں بھی حساب لگا رہا تھا اگر ہم مہینے میں 30 بھی کرتے ہیں تو تب بھی یہ 360 حدیثیں ایک سال میں جا کر پوری ہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ تشریح تھوڑی تھوڑی بیان کروں، زیادہ تر حدیثیں پڑھتے چلیں، 2 3 4 حدیث روز پڑھیں تاکہ ہم سال میں زیادہ سے زیادہ حدیثیں پڑھ سکیں جی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جی، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیے جی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، عن العباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ یہ نیا نام آ گیا راوی کا تو مختصر سی بات عرض کر دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. 2 سال پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے 2 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. لیکن محبت رسول کا عالم دیکھیں، ادب رسول کا عالم دیکھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہیں، 2 سال پہلے میں پیدا ہو گیا تھا. سبحان اللہ. بڑا کون ہے؟ بڑے حضور ہیں. میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا، بس پیدائش پہلے ہو گئی تھی. لیکن جہاں بڑے کہنا نا، بڑا کون ہے؟ حضور. سبحان اللہ. صحابی رسول نے کیسا ہمیں ادب رسول سکھایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں. چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. ہم الرجل سن و ابی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. لیکن وہ باپ کی طرح ہونے کے باوجود خود کو حضور سے چھوٹا سمجھتے تھے. سبحان اللہ. آج پتہ نہیں کون لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں حضور ہماری مثل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. چچا حضور کو اپنی مثل نہیں کہتا ہے، مجھ سے بڑے ہیں یہ کہتا ہے. سبحان اللہ. یہ ادب رسول، اور یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب اس طرح کرتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 رجب جمعہ کے دن 32 ہجری کو 82 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے. جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے. آپ کے اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن خفیہ رکھا ہوا تھا، پوشیدہ رکھا ہوا تھا. تو غزوہ بدر میں جب کفار مکہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو زبردستی اپنے ساتھ پکڑ کر لے کر گئے. زبردستی انہوں نے مجبور کیا لے جانے پہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں قید ہو گئے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں پر فدیہ مقرر فرمایا تو ان کے 2 بھتیجے بھی تھے اس جنگ میں، اور ایک ان کا غلام تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ 4 لوگوں کا فدیہ ادا کریں آزاد ہونے کے لیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں، جو کچھ میں لایا تھا وہ سارا آپ نے مال غنیمت میں لے لیا، تو اب میں کہاں سے دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غیب کی خبر دی، اور یہی غیب کی خبر ان کے ایمان لانے کا سبب بنی. سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان وہ جو آتے ہوئے سونا چچی ام الفضل کو آپ دے کر آئے تھے وہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا باخدا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بات میری اور میرے اور میرے بیوی کی سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، آپ کو کس نے بتائی؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. اسی وقت ایمان قبول کیا. سبحان اللہ. بعض نے لکھا ہے کہ آپ ایمان تو پہلے ہی لا چکے تھے لیکن بعد میں آپ کو مجبور کر کے لے جایا گیا. تو دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے پتہ چلا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. سبحان. غیب کی خبر جو دی. سبحان اللہ. اس سے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ غیب کا آپ کو پتہ ہی نہ چلتا. سبحان اللہ. یہ غیب کی باتیں کن کو پتہ چلتی ہیں؟ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو انبیاء سے بڑھ کے کون اللہ کے قریب ہے؟ ان کی طفیل اللہ تعالیٰ اولیاء پر بھی بہت سی چیزیں منکشف فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم اس موضوع پہ چلیں گے، 2-3 باتیں اور یاد آئی تو درس لمبا ہو جائے گا ایسے ہی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. فرمایا اس شخص نے ایمان کی لذت کو، ایمان کے ذائقے کو پا لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. اللہ کے رب ہونے پہ راضی یہ ہے کہ اللہ جو فیصلے ہمارے لیے مقدر کرے نا ہمیں سب قبول ہے. سبحان اللہ. دکھ درد تکلیف پہنچے تو وہ بھی رب کی طرف سے مقدر ہے، اسے اس لیے قبول کر لینا چاہیے کہ میرے رب کی بھیجی ہوئی ہے. بس دیکھیں نا، بیمار کا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر. بسا کا چمڑا کاٹتا ہے، جسم کاٹتا ہے، اعضاء کاٹتا ہے، کڑوی کڑوی دوائیں پلاتا ہے. ڈاکٹر سے کوئی ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر تو تکلیف دے رہا ہے لیکن بندہ خوش ہو رہا ہے، اس کی تکلیف پہ بھی خوش ہو رہا ہے. جیسے ڈاکٹر کی تکلیف پہ بندہ خوش ہے نا، ایسے ہی رب کی بھیجی ہوئی تکلیف پہ خوش ہو جائے. یہ مطلب ہے رب سے راضی ہونے کا. ہاں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کا یہ مطلب ہے.
تو فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے کہ بھئی میرا دین اسلام ہے، مجھے یہی پسند ہے، بس پسند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی احکامات میں سے کسی بھی حکم پر کوئی تان و تشنیع نہ کرے، ہر ایک حکم کو بسر و چشم قبول کرے، بس یہ اسلام کہتا ہے، بس ٹھیک ہے، یہی میں اسی کی پیروی کروں گا، یہ اسلام پہ راضی ہونا ہے۔ لیکن کیڑے نکالتے رہنا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ تو بڑا مشکل حکم ہے جی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہے اسلام میں، یہ اسلام پہ راضی ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اسلام سے نفرت کرنے والی باتیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، وبمحمد الرسولہ، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پہ راضی ہو گیا۔ بس کیا کیا؟ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اس بات پہ وہ خوش ہے کہ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کی جائے، آپ کے احکام کی پیروی کی جائے، جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے ہر اس چیز سے محبت کی جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہونے کی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح کے الفاظ یہ نا کہ رضی باللہ ربن، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اس کے متعلق دو حدیثیں میں نے اور نکالی تھی، ایک سنن ابن ماجہ کی ہے اور ایک معجم الکبیر کی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قالا، جس شخص نے یہ کہا رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو معجم الکبیر میں نقل ہوئی ہے، فرمایا من قال اذا اصبح، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ صبح کے وقت یہ کہے، ہر روز صبح کے وقت یہ کہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانا الزعیم لاخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنۃ، تو فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں ضرور میدان معاشر میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھنا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر روز صبح کے وقت یہ پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے فجر کی نماز کے بعد یہ ایک مرتبہ میں ضرور پڑھتا ہوں، دعا سے پہلے جو وظیفہ کرتے ہیں نا تھوڑا، اس میں یہ ضرور پڑھتا ہوں روز۔ آپ بھی پڑھ لیا کریں، ہمارے پاس اور ہے ہی کیا سوائے اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر امید ہے، اللہ کے فضل پہ امید ہے، اور تو دامن ہمارا خالی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ آج چاند کی 28 تھی اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں رجب کی یکم ہو یا ترسوں رجب کی یکم ہو، تو رجب کے حوالے سے احادیث میں رجب کے روزے رکھنے کے کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں، تو ایک دو حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے دن روزہ رکھیں تو 3 سال کے گناہ معاف، دوسرے دن روزہ رکھیں تو 2 سال کے مزید معاف، تیسرے دن روزہ رکھیں تو 1 سال کے مزید معاف، یہ تو 6 سال کے گناہ معاف ہو گئے 3 روزوں سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہر روزے پہ 1 مہینے کے کفارے کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے، فرمایا جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ روزہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا وہ روزہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، اور جس نے رجب میں 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے رجب میں 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے رجب میں 10 روزے رکھے اور پھر وہ اللہ سے کوئی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص نے رجب کے 15 روزے رکھے
تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ خدا کے بندے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زیادہ رکھے تو اللہ اجر و ثواب زیادہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔